وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ومن الناس من يقول آمنا بالله. लोगों में से वो भी है जो कहता है, ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए। फ़इज़ा ऊज़िया फ़िल्लाहि, बस जब उसे तकलीफ़ दी जाती है अल्लाह के रस्ते में, जअल फ़ितनतन नासि कअज़ाबिल्लाह, तो वो कर देता है लोगों की आजमाइश को, लोगों की तरफ से फितने को अल्लाह के अज़ाब की तरह। वलइन जाअ नस्रुम मिन रब्बिका, और अलबत्ता अगर आ जाए मदद आपके रब की तरफ से, लयक़ूलुन्न इन्ना कुन्ना मअकुम, अलबत्ता वो ज़रूर कहते हैं कि बेशक हम तुम्हारे साथ। अब अल्लाह ताला ने इस सूरत के शुरू में भी ये बयान किया है कि इस दुनिया में आजमाइश का आना एक लाजमी चीज़ है और अल्लाह ने ये दुनिया बसाई ही आजमाइश के लिए है। हर शख्स की आजमाइश होगी। अल्लाह ताला
کو تو معلوم ہے، اللہ کو تو دنیا بنانے سے پہلے ہی، انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی علم ہے، ایک انسان وہ اس دنیا کے اندر کیسے زندگی گزارے گا، کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، اللہ کو ان سب باتوں کا علم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ حجت پوری کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے ان کے اعمال آ جائیں، تاکہ پھر حجت پوری ہو جائے، وہ اعتراض نہ کر سکیں قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آزمائش آتی ہے تو بعض لوگوں کا کردار یہ ہوتا ہے، بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب انہیں اللہ کے راستے میں آزمائش آتی ہے، اللہ کے راستے میں آزمائش، اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور یہ آزمائش دین پر عمل کرتے ہوئے کئی دفعہ ہوتی ہے، دین پر عمل کرتے ہوئے بعض دفعہ لوگوں کی طرف سے آزمائش آتی ہے دین پر عمل کرتے ہوئے، تو جب لوگوں کو آزمائش آتی ہے اللہ کے راستے میں، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، تو وہ کر دیتے ہیں لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اور پھر وہ بہت واویلا کرتے ہیں، پھر بہت جزا فضا کرتے ہیں، وہ اس آزمائش پر صبر نہیں کرتے، حالانکہ ان کو جو آزمائش آئے لوگوں کی طرف سے، اللہ کے دین میں جو آزمائش آئے، تو اس آزمائش کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے رہے، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کیجئے، آپ معاف کریں، درگزر کریں۔ تو آزمائش میں مومن کو صبر کرنا چاہیے، اگر اسے اللہ کے راستے میں آزمائش آئے، مومن کو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش نہ آئے، لیکن اگر آزمائش آ جائے تو پھر مومن واویلا نہیں کرتا، پھر مومن صبر کرتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کا کیا کردار ہے؟ منہ سے ایمان کا دعویٰ ہے، اور جب اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین میں آزمائش آتی ہے تو لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائش کو اللہ کا عذاب، اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں، اور پھر ناراض ہو کر پھر واپس پلٹ جاتے ہیں، پھر وہ دین کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ دین کے بارے میں باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اوذیہ، جب اسے تکلیف دی جاتی ہے، جب اسے اذیت دی جاتی ہے، جب اسے تکلیف دی جاتی ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے راستے پر عمل کرتے ہوئے، جب اس پر آزمائش آتی ہے تو وہ لوگوں کی آزمائش کو اللہ کا عذاب بنا دیتا ہے، اور اللہ کا عذاب سمجھ کر، اللہ کا عذاب اس کو قرار دے کر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر دین سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ پھر دین پر قائم دائم نہیں رہتا۔ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور البتہ اگر آ جائے مدد آپ کے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو البتہ وہ ضرور کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ جب کوئی آسانی آئے دین میں تو بڑا خوش رہتے ہیں، ہاں یہ اچھا دین ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں۔ اور جب مشکل آتی ہے تو وہ لوگوں کی آزمائش کو اللہ کا عذاب قرار دے دیتے ہیں، اور صرف قرار نہیں دیتے، اس کو عذاب قرار دے کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اپنے قدموں پر پلٹ جاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ آیت بالکل اس آیت کی طرح ہے جس طرح اللہ نے سورہ حج میں فرمایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، سورہ حج آیت نمبر 11، جو ایک کنارے پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، کوئی خیر آتی ہے تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا اگر اللہ کی طرف سے مدد آئے، وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، بڑی خوشی کہتے ہیں ہم دین پر عمل کرنے والے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن یہاں بھی اللہ نے فرمایا جب کوئی خیر آتی ہے وہ مطمئن رہتے ہیں، لیکن جب کوئی فتنہ آتا ہے، وہاں اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی آزمائش آتی ہے، اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اس کو اللہ کا عذاب قرار دیتے ہیں۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں سورہ حج میں، جب کوئی فتنہ آتا ہے، آزمائش آتی ہے، انقلب علی وجہہ، صرف اس کو اللہ کی آزمائش قرار نہیں دیتا، پلٹ جاتا ہے، پھر عمل نہیں کرتا دین پر، دین کے احکامات بھول جاتا ہے، اس موقع پر دین سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر تو ایسا شخص مومن نہیں ہے، اس کا ایمان کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے، ایسا شخص منافق ہے، اللہ معاف کرے۔ سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی تباہ، دنیا بھی خسارے میں، آخرت بھی خسارے میں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے
پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے شروع میں بھی بیان کیے ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے 3 گروہوں کی مثال 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے متقی مومن لوگوں کا ذکر کیا ہے، پھر اللہ نے کافروں کا ذکر کیا ہے، پھر اللہ نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ منافقین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ منافقین کی مثال بیان کرتے ہیں کہ منافقین کی مثال یہ ہے کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی اللہ ان کے لیے روشنی کرتے ہیں، جب کبھی روشنی ہو جائے مشوا فیہ تو وہ اس روشنی میں چلتے رہتے ہیں۔ جب کبھی روشنی ہو جائے چلتے رہتے ہیں، کیا مطلب؟ جب دین میں آسانی ہوتی ہے دین پہ عمل کرتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اندھیرا ہو جاتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں سے مراد کیا ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں دین میں، وہی بات جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ عنکبوت میں کہ جب اللہ کے دین میں آزمائش آتی ہے تو وہ اس کو اللہ کا عذاب قرار دے کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ جب اندھیرا ہوتا ہے مشکلات آتی ہیں، اب مشکلات پر انہیں جس طرح نعمتوں پر انہیں شکر کرنا چاہیے تھا اور نعمتوں میں بھی دین پر عمل پیرا رہنا چاہیے تھا، تو مشکلات میں بھی انہیں صبر کرنا چاہیے تھا، دین پر عمل پیرا رہنا چاہیے تھا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اب دین پر عمل نہیں کرتے، اب دین سے پلٹ آتے ہیں۔ یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، یہ منافقین کی اللہ نے مثال بیان کی ہے سورہ بقرہ کے شروع میں، یہ منافقین کی بات ہے۔ تو ایک مومن کا یہ کردار نہیں ہوتا۔ منافق کا کیا کردار ہے؟ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں منافقین کا کردار یہ ہے، سورہ نساء آیت نمبر 141، اللہ فرماتے ہیں الذین یتربصون بکم، منافق وہ ہیں جو انتظار کرتے رہتے ہیں۔ سورہ حج میں فرمایا ایک کنارے پہ رہ کر عبادت کرتے ہیں، یہاں فرمایا وہ انتظار کرتے رہتے ہیں، جج کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فتح ملے مسلمانوں کو، قالوا الم نکم معکم، وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، دین بڑا اچھا ہے، ہم اس دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، جب کافروں کے لیے کوئی حصہ ہوتا ہے، جب کافروں کو کوئی غلبہ ہوتا ہے دنیاوی، جب اللہ کی آزمائش ہوتی ہے تو وہ پھر کافروں کے ساتھ مل کر کافروں سے کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، ہم تو تم پر غالب آنے لگے تھے، کیا ہم نے تمہیں مومنین سے نہیں روکا؟ جب مسلمانوں کو فتح ہو تو وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے، جب کافروں کو کوئی غلبہ ملے تو وہ کافروں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں مومنین سے نہیں روکا، ہم نے مومنین کے خلاف تمہاری مدد نہیں کی۔ تو یہ منافقین کا کردار ہے۔ منافق جو ہیں وہ ہر اعتبار سے اپنے لیے بھلائی، اپنا فائدہ چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں ایسا دین ہو جو ہماری مرضی کے مطابق ہو، ہماری خواہش کے مطابق ہو۔ جب تک دین ان کی مرضی کے مطابق ہوگا اس وقت تک دین پہ عمل کرتے رہیں گے، جب دین ان کی مرضی کے خلاف ہوگا دین کو چھوڑ دیں گے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ اگر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوتی رہیں، 50% رحمتیں ہوتی رہیں اور 50% اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی رہیں، وہ آزمائشوں پہ تو وہ دین پر انہوں نے عمل نہیں کیا، دین سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب یہ جو 50% نعمتیں اور رحمتیں ہوتی رہیں، ان میں یہ خوشی خوشی دین پہ عمل کرتے رہے، یہ اصل میں دین پہ عمل نہیں کرتے رہے، انہوں نے 50% بھی دین پہ عمل نہیں کیا، اللہ کا حکم سمجھ کے عمل نہیں کیا، وہ تو اس لیے عمل کرتے رہے کیونکہ ان کی خواہشات کے مطابق سارا معاملہ چل رہا تھا، سارا معاملہ آسان چل رہا تھا، تو وہ عمل کرتے رہے۔ گویا کہ ان کے نزدیک اللہ کے حکم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم اور آپ کے اسوہ کی کوئی وقت نہیں ہے، ان کے نزدیک ان کی خواہش نفس کی اصل اہمیت ہے۔ وہ جو انہوں نے 50% عمل بھی کیا ہے، جب اللہ کی نعمتیں آئیں، اللہ کی رحمتیں آئیں، وہ بھی انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ جب انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا، اپنے دل کے مطابق چلتے رہے، تو اس کا ثواب اللہ سے کہاں سے لیں گے؟ وہ تو اپنے دل کو اپنا معبود بنائے، انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنائے رکھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اگر آ جاتی ہے مدد آپ کے رب کی طرف سے تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ۔ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا نہیں اللہ جاننے والے جو تمام جہان والوں کے سینوں میں ہے؟ یہ جو تمہارے سینوں کے اندر نفاق ہے یا ایمان ہے، کیا اللہ کو اس کا علم نہیں ہے؟ جب کوئی نعمت ہوتی ہے تم دین پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہو، جب کوئی مصیبت آتی ہے تم دین کو چھوڑ بیٹھتے ہو، تو کیا اللہ کو لوگوں کے دلوں کا علم نہیں ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور البتہ ضرور جان لے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور البتہ ضرور اللہ جان لے گا منافقین کو۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ،
اب آمنا کہنا آسان نہیں ہے. آمنا کہنے کے بعد اب اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی. اس آزمائش کے نتیجے میں کھرے اور کھوٹے الگ ہوں گے, مومن اور منافق الگ ہوں گے, مومن اور جھوٹے الگ ہوں گے. جنہوں نے آمنا باللہ سچ کہا وہ, اور جنہوں نے آمنا باللہ جھوٹ کہا وہ الگ الگ ہو جائیں گے. ایمان والوں اور منافقین کا فرق واضح ہو جائے گا. تو ایمان والا کون ہے؟ جو ہر خوشی غمی دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین کے احکامات پہ عمل کرتا ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب دین پر عمل کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, دینی شعائر پر عمل کرتے ہیں, داڑھی رکھ لیتے ہیں, عورتیں ہیں وہ پردہ کرتی ہیں, جب ان کو آزمائش آتی ہے لوگوں کی طرف سے عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں دنیا کیا کہے گی, دنیا ہمیں مولوی کہے گی, دنیا ہمیں یہ کہے گی, دنیا ہمیں یہ کہے گی. کیا کرتے ہیں؟ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جب کبھی دین میں آسان باتیں ہیں جہاں کوئی آزمائش نہیں ہے وہاں دین پہ عمل کرتے رہتے ہیں, جہاں مشکل آتی ہے وہاں دین پہ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو ذرا غور کیجئے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں. مومن وہ ہے جو خوشی غمی دونوں صورتوں میں دین پہ عمل کرے. یہ نہیں دیکھے کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے, فلاں کیا کہہ رہا ہے, فلاں کیا کہہ رہا ہے. ہم لوگوں کی دنیا کے پیچھے, لوگوں کی خواہش کے پیچھے اپنی آخرت خراب کر لیں گے, اپنا دین خراب کر لیں گے, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر لیں گے. حالانکہ اگر ہم اپنے رب کو راضی کریں تو لوگوں کو اللہ خود بخود راضی کر لیں گے. اگر رب کو راضی کر لیں, اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو دنیا کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کے لیے اچھے کلمات بھی کہے گی, اور نہ بھی کہے اگر تو آخرت تو پھر اسی کے لیے. دنیا ہمیشہ جو ہے وہ نیک لوگوں کو یاد رکھتی, دنیا برے لوگوں کو یاد نہیں رکھتی. برے لوگ بھی جو ہیں وہ نیک لوگوں کو یاد رکھتے ہیں, برے لوگ بھی برے لوگوں کو یاد نہیں رکھتے. آج جو دنیا میں برے لوگ ہیں, جو نیک لوگ ہیں وہ تو نیک لوگوں کو یاد رکھتے ہیں. آج جو دنیا میں برے لوگ ہیں وہ بھی برے لوگوں کو یاد نہیں رکھتے, وہ بھی نیک لوگوں کو یاد رکھتے ہیں. آج یہودی عیسائی بھی حضرت ابراہیم کے ہی گن گاتے ہیں, حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے ہی گن گاتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی اچھے کلمات کہتے ہیں. جو ان کے بالمقابل تھے ان کی تعریف کوئی بھی نہیں کرتا. چاہے آج کے اچھے لوگ بھی ان کی تعریف نہیں کرتے, برے لوگ بھی ان کی تعریف نہیں کرتے. بہرحال لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے, لوگوں کی خواہش کو, لوگوں کی آزمائش کو اللہ کا عذاب سمجھنا اور اللہ کا عذاب سمجھ کر پیچھے ہٹ جانا, عمل کرنا چھوڑ دینا, یہ ایک مومن کا کام نہیں ہے. ایسے شخص کی دنیا بھی تباہ ہے, آخرت بھی تباہ ہے. اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ کا ہم سے تقاضا یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو سلامتی میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آسان چیز ہے اس پہ عمل کرتے رہے, مشکل چیز آئی تو انسان پیچھے ہٹ گیا, تو انسان دین پہ عمل تو نہیں کر رہا. والعیاذ باللہ. اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کے ہر حکم پر عمل کرے. جہاں غلطی ہو جائے انسان توبہ کر کے اصلاح کر لے, اپنی اللہ سے توبہ کر لے, اپنی اصلاح کر لے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے اللہ کے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی, اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. کوئی توبہ کرے اللہ کے حضور, اللہ معاف کر دیں گے. لیکن پھر توبہ اس طرح کرے پھر آئندہ انسان وہ گناہ نہ کرے, پھر آئندہ انسان جو ہے اس پر اصرار نہ کرے. اگر انسان نے دوبارہ وہی کام کرنا ہے تو پھر یہ خالص اور سچی توبہ تو نہ ہوئی. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, پھر وہ اصرار نہ کرے اس پر. ایک انسان بھول جائے, غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, انسان جو ہے وہ توبہ کر لے, اصلاح کر لے اپنی, آئندہ اصرار نہ کرے. پھر اگر دوبارہ بشری تقاضے کے تحت غلطی ہو جائے انسان دوبارہ توبہ کر لے. لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کرتا رہے اور انسان اللہ سے خوش فہمیاں پالتا رہے کہ اللہ معاف کر دیں گے, اللہ معاف کرنے والے, اللہ غفور الرحیم. یہ بات یاد رکھیے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں, اور اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. جو اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتا, جو اپنی اصلاح نہیں کرتا, تو پھر ایسے شخص کو تو اللہ معاف نہیں کریں گے. اللہ تو صرف اس شخص کو معاف کرتے ہیں جو اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے. اگر ایک شخص جو ہے وہ غلطی کرتے کرتے فوت ہو جائے, گناہ کرتے کرتے فوت ہو جائے, اللہ نے فرمایا ہے کہ شرک کے علاوہ دیگر گناہ میں چاہوں تو معاف کر دوں. اب اللہ کی مشیت ہے, اگر اللہ چاہیں تو معاف کر دیں, اگر اللہ نہ چاہیں تو نہ معاف کریں, اللہ اس کی سزا دیں. ہم میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ اللہ پر حسن ظن رکھتے ہوئے گناہ کرتے رہتے ہیں, توبہ بھی نہیں کرتے, اور اسی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں. شاید سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے,
اللہ بالکل معاف کر سکتے ہیں، شرک اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ گناہ اللہ معاف کر سکتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ معاف کر دیں گے شرک کے علاوہ گناہ اگر اللہ چاہیں گے تو۔ لیکن سب سے بڑا جو کویسچن مارک ہے، جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ کہ اگر اللہ نے نہ چاہا تو کیا کریں گے؟ کیا پھر ہزاروں سال کی، لاکھوں سال کی آگ، جہنم کی آگ برداشت کر لیں گے؟ والعیاذ باللہ، ہم سے آگ کا سیک برداشت نہیں ہوتا کچھ لمحوں کے لیے، تو کیا جہنم میں جانا برداشت کر لیں گے؟ اگر اللہ نے سزا دینے کا ارادہ کیا تو کیا کریں گے؟ تو ایمان یہ ہے کہ انسان خوشی غمی دونوں صورتوں میں دین پر عمل کرے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اتبعوا سبیلنا پیروی کرو ہمارے رستے کی، ولنحمل خطایاکم اور ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطائیں، وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء، حالانکہ نہیں وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں کو کچھ بھی، انہم لکاذبون، بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کافروں کے جو متکبر اور سردار لوگ ہیں، ایسے لوگ جو خود بھی دین پر عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی دین پر عمل کرنے سے روکتے ہیں، جو خود بھی ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے ہیں، دوسروں کی راہ میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں۔ اللہ نے ان کافروں کا ذکر کیا ہے کہ کافروں کا اور کافر سرداروں کا کیا معاملہ ہے، کیا کردار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کافروں کے جو سردار ہیں یہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ تم اپنے دین سے مرتد ہو جاؤ، اپنے دین پر عمل نہ کرو، اگر تم اپنے دین پر عمل کرو گے تو ہم تمہیں تکلیفیں دیں گے، تمہیں آزمائشیں دیں گے، اور اگر تم ہماری پیروی کرو، اگر تم ہمارے ساتھ مل جاؤ تو ہم تمہیں دنیا میں تکلیفیں بھی نہیں دیں گے، ہم تمہارے ساتھ اچھے معاملات رکھیں گے، اور تمہارے ساتھ ہم جو ہے وہ تمہیں مال و دولت بھی دیں گے، اور اگر آخرت میں تمہیں کوئی سزا ملنی ہو، اگر آخرت میں تمہیں کوئی گناہ ہونا ہو، وَلْنَحْمِلْ خَطَایَاكُمْ، تو تمہاری خطائیں ہم اٹھا لیں گے، تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ کافر مومنوں سے کہتے ہیں تم ہمارے رستے کی پیروی کرو، اگر ہمارے رستے کی پیروی کرتے کرتے مرتد ہو جاؤ اپنے دین سے، اگر آخرت میں کوئی پکڑ ہوئی اللہ کے ہاں تو تمہاری سزا ہم بھگت لیں گے، تمہاری خطائیں ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَایَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہیں ہیں وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں سے کچھ بھی، حالانکہ وہ ان کی خطائیں نہیں اٹھا سکتے۔ قیامت کے دن ہر شخص نے اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے۔ کافر کہتے ہیں مسلمانوں سے تم مرتد ہو جاؤ، اگر تمہیں کوئی گناہ ملا، پہلی بات ہے تمہیں گناہ نہیں ہوگا، ہم صحیح ہیں تم غلط ہو، تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، اگر تمہیں کوئی آخرت میں گناہ ہوا تو وہ تمہارا سزا ہم بھگت لیں گے، تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنا بوجھ خود ہی اٹھائے گا، چاہے وہ سردار ہے، چاہے وہ ماتحت ہے، چاہے وہ متکبر ہے، چاہے وہ کمزور ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کئی مقامات پر سردار قسم کے جو کافر ہیں ان کی اور کمزور لوگوں کا آپس میں مکالمہ ذکر کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو کمزور لوگ ہیں وہ سرداروں سے کہیں گے تم ہمیں کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے پیچھے چلو، تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، آج تم ہمارا بوجھ اٹھاؤ، آج ہماری جگہ تم سزا بھگتو۔ تو وہ پھر سردار قیامت کے دن کہیں گے نہیں، ہم نے تو صرف تمہیں ورغلایا تھا، تم خود ہمارے پیچھے آئے تھے، تم نے اپنی مرضی سے ہماری بات پر عمل کیا تھا، آج اپنی سزا تم خود بھگتو، ہم اپنی سزا خود بھگتیں گے۔ تو قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ کوئی مالدار، نہ کوئی سردار کسی غریب کا، نہ کوئی غریب کسی سردار کا، نہ کوئی بھائی کسی بھائی کا، نہ کوئی بیٹا باپ کا، نہ باپ بیٹے کا، نہ ماں بیٹی کا، نہ شوہر بیوی کا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ، نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ، ہر انسان اپنا اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 18 وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا، کسی شخص پر اگر قیامت کے دن بڑا بوجھ ہوگا گناہوں کا، اگر وہ کسی دوسرے کو بلائے کہ تھوڑا سا میرے گناہوں کا بوجھ تم اٹھا لو، لا يحمل منه شيء،
اس کا بوجھ اسے نہیں اٹھایا جائے گا، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے کوئی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، شوہر بیوی کا، بھائی بھائی کا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر شخص قیامت کے دن دوسرے سے دور بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخی، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، قیامت کے دن ہر شخص کی ایک الگ ہی حالت ہوگی جو اسے دوسرے لوگوں سے بے نیاز کر دے گی۔ کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانا تو درکنار، قیامت کے دن کوئی انسان کہے گا کاش کہ میں اپنے بیٹے کو اپنی جگہ جہنم میں پیش کر کے میں خود نکل آؤں، کوئی کہے گا کاش کہ میں اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر، وہ کہے گا کاش کہ پوری دنیا میں فدیہ میں دے دوں اور پوری دنیا میری جگہ جہنم میں چلا جائے، میں اکیلا بچ جاؤں۔ اللہ نے یہ بات بھی قرآن میں بیان کی ہے۔ سورہ معارج میں اللہ فرماتے ہیں یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، قیامت کے دن مجرم شخص خواہش کرے گا کاش کہ وہ فدیہ میں دے اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹوں کو۔ قیامت کے دن یہ شخص تمنا کرے گا کاش کہ جو مجھے آج عذاب ہونا ہے، میں اس اپنے آپ کو جو مجھے عذاب ہونا ہے اس کے فدیہ میں اپنے بیٹے دے دوں، بیٹے دے کر اپنی جان چھڑا لوں۔ وصاحبتہ واخی، اپنی بیوی فدیہ میں دے دوں، اپنے بھائی کو فدیہ میں دے دوں، اپنی جان چھڑا لوں۔ وفصیلتہ التی تؤوی، اپنا پورا خاندان جو اس کو دنیا میں پناہ دیتا تھا، وہ کہے گا میں اپنا پورا خاندان جو ہے اپنی جگہ آگ میں بھیج دوں، بس میں بچ جاؤں۔ صرف اپنے بیوی بچے، اپنا خاندان نہیں، وہ تمنا کرے گا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، کاش کہ میں تمام اہل زمین کو اپنی جگہ فدیے میں دے دوں، پوری جو ہے وہ اہل زمین جہنم میں چلے جائیں، صرف میں بچ جاؤں۔ قیامت کے دن ایک انسان تمنا کرے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ انہا لظیٰ، شعلوں والی آگ ہے، نزاعۃ للشویٰ، جو منہ اور سر کی کھال کو کھینچ کے رکھ دے گی۔ ہر انسان کو اس کو خود بھگتنا پڑے گا، ہر انسان کو یہ سزا خود ہی بھگتنی ہوگی۔ تدعو من ادبر وتولی، جو بھی بھاگے گا اس آگ سے، جو منہ موڑے گا وہ اس کو بلائے گی واپس، اس کو نکلنے نہیں دے گی۔ وجمع فعوع، جس نے بھی مال جمع کیا ہوگا، جو مال کو سنبھال کر رکھتا ہوگا، تو ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ جو ہے وہ قیامت کے دن نہیں چھوڑے گی۔ تو کافر کہتے ہیں کہ تم ہماری پیروی کرو، تم مرتد ہو جاؤ، تمہارے بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ بلکہ قیامت کے دن کمزور لوگ جو ہیں وہ طاقتوروں سے کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے تم ہمارا بوجھ نہ اٹھاؤ، لیکن بالکل ہمیں نجات نہ ملے، لیکن ہمارا کچھ عذاب تم برداشت کر لو، ہمیں تھوڑا سا عذاب کم ہو جائے، ہمیں عذاب کچھ کم مل جائے۔ هل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ فائدہ دے سکتے ہو، تھوڑا ہمارا عذاب ہی کم ہو جائے۔ تو اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے لکل ضعف، قیامت کے دن ہر شخص کو دگنا عذاب ملنا ہے، جو گمراہ کرنے والا وہ بھی، اور جو کمزور لوگ ہیں، جو ماتحت لوگ ہیں، جو دنیا میں دوسروں کو، اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے دین اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا، اپنا ذہن بند کر لیا، اللہ فرماتے ہیں لکل ضعف، ہر شخص کو ڈبل سزا ہوگی والعیاذ باللہ۔ تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں تم ہمارے رستے کی پیروی کرو، مرتد ہو جاؤ، تمہارے بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء، وہ ان کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ انہم لکاذبون، بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ ان کا بوجھ اٹھائیں گے۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، ہر شخص نے اپنے قبر میں خود جانا ہے، کسی شخص کی قبر میں کسی دوسرے نے نہیں جانا، ہر شخص نے اپنے قبر میں خود جانا ہے۔ ہر شخص نے قیامت کے دن اکیلا اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جس طرح اللہ نے ایک انسان کو اکیلے پیدا کیا ہے، ہر شخص نے اپنی قبر میں اکیلا جانا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے جس طرح ہم نے تمہیں پہلے دفعہ پیدا کیا۔ ایک انسان نے اکیلا اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ ہر ایک سے اس کا اپنا محاسبہ کریں گے۔ وہ یہ عذر پیش نہیں کر سکے گا اللہ مجھے فلاں میرے سردار نے کہا تھا، فلاں بڑے نے کہا تھا، میرے فلاں باس نے کہا تھا یہ کرو تو میں نے کر دیا۔ اللہ کہیں گے میں نے تمہیں عقل نہیں دی تھی۔ جو پیر کہتے ہیں کہ تم ہمیں نظر و نیاز دے دو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، کوئی کسی کا گناہ معاف نہیں ہوگا، ہر شخص کو اپنے گناہ کی سزا بھگتنی ہوگی۔ عیسائیوں کے پوپ کہتے ہیں کہ تم ہمیں نذرانہ دے دو اور تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، عیسائی نذرانہ دے کے مطمئن ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کا گناہ معاف نہیں ہوگا، ہر شخص کا گناہ جو ہے وہ اس کا برقرار رہے گا۔
وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور البتہ وہ ضرور اٹھائیں گے اپنا بوجھ، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور کچھ اور بوجھ بھی اپنے بوجھ کے ساتھ۔ ہاں یہ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کافر لوگ مومنوں سے کہتے ہیں کہ تم مرتد ہو جاؤ، تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، اللہ فرماتے ہیں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر مرتد ہو جائیں مومن لوگ سرداروں کے پیچھے لگ کر، تو جو مرتد ہوگا وہ اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، سردار اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں گناہ کی طرف، جو کمزور لوگ ہیں، جو بڑوں کے پیچھے لگ کر ان کی بات مان کر گمراہ ہونے والے ہیں، انہوں نے اپنا بوجھ تو خود اٹھانا ہی اٹھانا ہے۔ لیکن یہ جو کفر کے داعی ہیں، یہ جو جہنم کے داعی ہیں، جو جہنم کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح جو ماتحت لوگ ہیں وہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے، اپنی سزا بھگتیں گے، یہ جو سردار قسم کے لوگ ہیں یہ بھی اپنی سزا بھگتیں گے، لیکن یہ ایک سزا نہیں بھگتیں گے، یہ زیادہ سزائیں بھگتیں گے۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ، اور البتہ وہ ضرور اٹھائیں گے۔ کون؟ یہ کافر لوگ جو کہ دعوت دینے والے ہیں کفر کی طرف، جہنم کی طرف۔ ان کافروں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کافر لوگ ضرور بوجھ اٹھائیں گے، اپنا بوجھ بھی، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی۔ یہ کون سا بوجھ ہے کچھ اور بوجھ؟ دوسرے کو گمراہ کرنے کا، دوسرے کو غلط طرف لگانے کا۔ اگر دوسرا نہیں بھی لگا تو اس کو غلطی کی طرف دعوت دینے کا بوجھ تو اٹھائیں گے۔ جو سردار لوگ ہیں ان کو سزا زیادہ ہوگی۔ اگر کسی شخص نے دوسرے کو کہا، ایک شخص مسلمان ہونا چاہتا تھا لیکن مالدار شخص نے کہا، سردار شخص نے کہا کہ تم مسلمان نہ ہو، میں تمہیں دنیاوی فائدے دوں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، کوئی قیامت کے دن تمہیں سزا بھی ہوئی وہ سزا میں بھگت لوں گا، تو وہ جو اس کے پیچھے لگا اس کو تو سزا ہونی ہی ہونی ہے۔ لیکن جس نے دعوت دی کفر کی طرف اور گمراہی کی طرف، اس کو اپنے کفر کی تو سزا ہوگی، اس کو کفر کی دعوت دینے کی بھی سزا ہوگی۔ جو انسان کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی شخص کو بھلائی کی دعوت دینے والا وہ بھلائی کا کام کرنے والے کی طرح ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے تو اگر کوئی شخص اس کے کہنے میں آ کر نیکی کر لیتا ہے تو اب اس نیکی کا ثواب کرنے والے کو بھی ملتا ہے، بلانے والے کو بھی ملتا ہے نیکی کی طرف۔ ایک شخص خود نماز پڑھتا ہے، خود نماز پڑھتے پڑھتے کسی بے نماز شخص کو بھی دعوت دیتا ہے تم بھی نماز پڑھ لو۔ اب بے نماز نے اس کے کہنے پر نماز پڑھنا شروع کر دی، اب بے نماز کو اپنی نماز پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور جو خود نماز پڑھنے والا ہے اس کو اپنی نماز کا بھی ثواب ملے گا، اور جو اس نے بے نماز کو نماز کی دعوت دی اس نماز کی دعوت کا بھی ثواب ملے گا۔ تو گویا کہ نمازی شخص کو دو ثواب ملیں گے، ایک اپنی نماز کا اور ایک دوسرے کو دعوت دینے کا، اور جو نماز اس کی دعوت کے نتیجے میں نماز پڑھ رہا اسے بھی ثواب ملے گا، اسے ایک ثواب ملے گا۔ بالکل اسی طرح ایک شخص خود گناہ گار ہے، اس کو اپنے گناہ کی سزا ملے گی، اور اگر کسی دوسرے کو وہ گناہ کی دعوت دیتا ہے تو اسے دوسرے کے گناہ کی دعوت دینے کی بھی اس کو سزا ملے گی۔ اس لیے یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر اس کا وبال ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ شروع کیا اور قتل کی ابتدا اس نے کی۔ تو دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں سارے قتل کی سزا قابیل کو ضرور ملتی ہے۔ قابیل نے خود بھی قتل کیا اور قتل کا ایک ایسا برا طریقہ جاری کر دیا، اب جو بھی قتل کرتا ہے اس کی سزا اس کو ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو شخص اسلام میں ایک اچھی سنت جس کو لوگ بھول چکے تھے، جو ایک اچھی سنت کو جاری کرے، فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، تو اس کا اجر خود بھی ملے گا، اور جو اس سنت پر عمل کرے تو ان عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کو ملے گا۔ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، عمل کرنے والوں کے اجر سے کوئی کمی نہیں ہوگی، عمل کرنے والوں کو اپنا اجر پورا ملے گا، اور اس دعوت دینے والے کو ہر عمل کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ پھر فرمایا ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ، اور جو جاری کرے اسلام میں ایک بری سنت، ایک برا طریقہ، کان علیہ وزرھا، اس شخص پر اس کا وزر خود بھی ہوگا،
وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، جس نے اس کے مطابق عمل کیا اس کا وبال بھی اس پر ہوگا، من بعدہ من غیر ان ينقص من اوزارہم شیء، ان کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ گناہ پر عمل کرنے والوں کو اپنی سزا ملے گی، اور اس دعوت دینے والے کو ہر عمل کرنے والے کے برابر بھی سزا ملے گی، نہ ان کے گناہ میں سے کوئی کمی ہوگی اور برابر اس کو بھی گناہ ملے گا۔ اب یہی بات ہم ان آیات کریمہ میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو کافر کہتے ہیں کہ تم مرتد ہو جاؤ، تمہارے بوجھ ہم اٹھا لیں گے، تمہیں گناہ نہیں ملے گا اگر یہ قیامت کے دن سزا ملی، اللہ فرماتے ہیں کہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ، ان کو اپنا گناہ ملے گا، لیکن اب ان لوگوں کو ڈبل گناہ ملے گا، خود گناہ کرنے کا بھی اور گناہ کی دعوت دینے کا بھی۔ یہ بات یہاں ہو رہی ہے۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، البتہ وہ ضرور اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور البتہ ضرور وہ سوال کیے جائیں گے قیامت کے دن عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس کے بارے میں جو وہ جھوٹ گڑتے تھے۔ یہ جو اللہ پر افتراء کرتے تھے کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، وہ جو اللہ پر افتراء کرتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، ہم باطل پر نہیں ہیں، وہ جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ورغلاتے تھے، یہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، تو اس تمام جھوٹ باندھنے کی سزا وہ قیامت کے دن ان سے اس کے بارے میں سوال ہوگا اور وہ اس کی سزا بھگتیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، پس وہ ٹھہرے رہے ان میں أَلْفَ سَنَةٍ 1000 سال، إِلَّا 50 عَامًا سوائے 50 سالوں کے۔ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا نبی بنا کر، ارسلنا کا مطلب رسول بنا کر بھیجا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، وہ اپنی قوم میں 1000 سال رہے، إِلَّا 50 عَامًا سوائے 50 سال کے، یعنی 950 سال، 950 سال وہ اپنی قوم میں بطور نبی رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پھر پکڑ لیا ان کو طوفان نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے۔ 950 سال دعوت کے بعد جب قوم نہ مانی، 950 سال کے بعد طوفان آیا، اللہ کا عذاب آیا ان کے ظلم کے نتیجے میں۔ اس میں تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ کو صبر کرنا چاہیے، آپ کو حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ پرانے انبیاء نے صبر کیا بڑا، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال صبر کیا۔ 950 سال گزرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اب اللہ کی طرف سے اب کافروں پر سزا نہیں آنی تھی، اب اللہ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں کی مدد نہیں ہونی تھی، نہیں ہوئی، کچھ دیر اس سے ہوئی، اللہ کی تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا، 950 سال کے بعد مدد ہو گئی۔ اللہ کے ہاں ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ ہم اصل میں جلد باز ہیں، ہم جلدی جلدی اللہ سے جو ہیں وہ فتح مانگتے ہیں، اور ہم جلدی جلدی اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ چاہیں تو جلدی قبول کر لیں، وہ تو اللہ نے جو طے کیا ہوا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہے، اللہ نے اس کے مطابق مدد کرنی ہوتی ہے۔ تو اس میں تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کافر اگر آپ کے ساتھ آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ جلد بازی نہ کریں، آپ حوصلہ کریں، صبر کریں، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا، حوصلہ کیا، 950 سال اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اور پھر اس کے بعد عذاب آیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی کل عمر کتنی تھی؟ اس آیت کریمہ میں صرف یہ ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جو ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا بطور نبی، تو بعثت سے لے کر طوفان آنے تک 950 سال حضرت نوح کی عمر تھی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو کس عمر میں نبی بنایا گیا؟ یہاں بعثت کی بات ہو رہی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، نوح علیہ السلام کو بطور نبی بھیجنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد 950 سال گزرے طوفان آنے تک، اس کے فوراً بعد طوفان آ گیا۔ اب اس سے پہلے حضرت نوح کی کتنی عمر تھی، اور طوفان کے بعد حضرت نوح کتنی دیر بعد زندہ رہے، اس کا ذکر اس آیت میں نہیں ہے، اور قرآن کریم میں اور دیگر احادیث مبارکہ میں صراحت سے موجود نہیں ہے، اگرچہ بعض مفسرین سے اس بارے میں مختلف اقوال مروی ہیں، اللہ کو پتہ ہے بہتر کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا۔ اکثر انبیاء 40 سال کی عمر میں نبی بنے، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنے۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ طوفان آنے کے 60 سال کے بعد ان کو وفات ہوئی، ان کو موت آئی۔ طوفان آنے کے 50-60 سال کے بعد جب لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو پھر اللہ نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ واللہ عالم،
قرآن پاک سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوی عمر، رسالت کی عمر 950 سال ہے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کی جو عمر ہے وہ 950 سال ہے، اور اس سے پتہ لگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے کتنا صبر کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی آپ اس طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ سورہ احقاف کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی اس طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، جن میں سے حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں۔ تو انسان کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ سے آسانی مانگنی چاہیے، لیکن انسان کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ پرانے نبیوں کے قصوں سے اصل میں دل کو تسلی دینا مقصود ہے، ڈھارس دینا مقصود ہے کہ اللہ کے ہاں دیر تو ہو جاتی ہے، اللہ کے فیصلے جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے پورے ہوتے ہیں، لیکن اندھیر نہیں ہے۔ آخر کار اللہ کی مدد آتی ہے، آخر کار نیک لوگوں کی مدد ہوتی ہے، آخر کار کافروں پر اللہ کا عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، پس ہم نے نجات دی حضرت نوح علیہ السلام کو، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو۔ آخر کار اللہ نے انہیں نجات دی، چاہے 950 سال کے بعد ہی کیوں نہیں، اللہ نے نجات دی حضرت نوح کو بھی اور ان کے ساتھ کشتی والوں کو بھی۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنا دیا اس کو یعنی اس کشتی کو آیۃ للعالمین، نشانی تمام جہان والوں کے لیے۔ اس کشتی کو تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ کیسے؟ یا تو اس معنی میں کہ وہ کشتی لمبا عرصہ موجود رہی۔ وہ کشتی کہاں رکی تھی؟ جودی پہاڑ پر۔ واستوت علی الجودی، 12ویں پارے میں سورہ ہود میں موجود ہے۔ جودی پہاڑ پر وہ کشتی رکی تھی جب طوفان تھما تھا اور جب پانی اتر گیا تھا، تو جودی پہاڑ پر وہ کشتی اتری تھی۔ کہا جاتا ہے کہ لمبا عرصہ، سینکڑوں ہزاروں سال وہ جودی پہاڑ پر موجود رہی، واللہ عالم۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم نے بنایا اس کو نشانی تمام جہان والوں کے لیے، یعنی کشتی کو۔ وہ کہتے ہیں اس نشانی سے مراد یہ جو کشتیاں ہیں اب جو دنیا میں چلتی ہیں، کشتیاں اور بحری جہاز اور یہاں سے وہاں سامان لے کر جاتے ہیں، تو یہ کشتی بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی۔ اسی نشانی میں سے ایک نشانی اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دی تھی کہ تاکہ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر مسلمان اور ہر جانور میں سے ایک ایک جوڑا جو ہے وہ بچ جائے۔ تو یہ جو کشتی بذات خود اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جس طرح سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی، اللہ کی بہت بڑی ایک قدرت، اللہ کا ایک بہت بڑا معجزہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم لوگوں کو کشتی میں سوار کراتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ قرآن کریم میں فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آیَاتِهِ، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کشتی سمندر میں چلتی ہے اللہ کی نعمت سے، اللہ کے حکم سے، تاکہ تمہیں اللہ اپنی نشانیاں دکھائے۔ تو بعض مفسرین کے مطابق وہ جو حضرت نوح کی کشتی تھی وہ بھی ذات خود جہان والوں کے لیے ایک عبرت بن گئی، ایک نشانی بن گئی لمبا عرصہ کے لیے۔ بعض مفسرین کے مطابق کشتیاں، ساری کی ساری کشتیاں، جن میں سے ایک کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی تھی، یہ کشتیاں جو ہیں انہیں اللہ نے بہت بڑی ایک نشانی بنایا ہے۔ انسان کو اس اللہ کی نشانی میں غور کرنا چاہیے۔ وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی یاد کرو۔ اذ قال لقومه اعبدوا اللہ واتقوه، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوه، اسی سے ڈرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی یاد کریں۔ اس قصے میں بھی بڑے سبق ہیں آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس کس تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے اللہ کے لیے کیا کیا قربانی دی۔ حضرت ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، کس بات کی دعوت دی؟ اللہ کی عبادت کی۔ اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ سے ڈرو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں حقیقی معرفت حاصل ہو تو یہی چیز بہتر ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہی چیز انسان کے لیے بہتر ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کی عبادت نہ کرے، اوروں کی بھی عبادت کرے، اوروں سے بھی ڈرے، تو یہ چیز انسان کے لیے بہت نقصان دہ۔
انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، سوائے اس کے کہ نہیں تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ بتوں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ وتخلقون افکا، اور تم خود پیدا کرتے ہو اس جھوٹ کو، افکا کہتے ہیں جھوٹ کو، تخلقون تم پیدا کرتے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو، اور اس جھوٹ کو، بت بہت بڑا جھوٹ ہے، اس بہت بڑے ایک بہتان، اس بہت بڑے جھوٹ کو تم خود پیدا کرتے ہو، خود بناتے ہو اپنے ہاتھ سے۔ کتنی عجیب بات ہے، تم اپنے ہاتھوں سے کچھ نیک لوگوں کے مجسمے بنا لیتے ہو اور ان مجسموں کی پوجا شروع کر دیتے ہو، ان مجسموں کی عبادت شروع کر دیتے ہو، نظر و نیاز شروع کر دیتے ہو تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، تو ان مجسموں کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہو، حالانکہ وہ مجسمے تم نے خود اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں۔ یہ جھوٹ تم نے خود ہی تو پیدا کی ہے، تم نے خود ہی تو اس کو بنایا ہے۔ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو اور اس جھوٹ کو تم خود پیدا کرتے ہو، تم خود بناتے ہو اس کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی اور دیگر قوم بھی یہ ہاتھ سے بت بناتی تھی اور اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یملکون لکم رزقا، نہیں وہ اختیار رکھتے تمہارے لیے رزق کا، فابتغوا عند اللہ الرزق، پس تلاش کرو اللہ کے پاس رزق کو، وعبدوہ، صرف اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، صرف اسی کا شکر ادا کرو۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی بھی عبادت کرتے ہو، اللہ کے علاوہ اس دنیا میں جس کی بھی عبادت ہو، چاہے وہ اللہ کے علاوہ جو معبود ہے وہ بذات خود غلط چیز ہو۔ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے جنہوں نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، ایسے طاغوت گزرے جنہوں نے خود اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، فرعون نے، نمرود نے، دجال آئے گا وہ بھی اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ تو ایک تو اس قسم کے معبود ہوتے ہیں جو خود لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، خود الوہیت کا دعویٰ کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے نیک لوگ ہیں کہ جنہوں نے خود الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا لیکن لوگوں نے ان کی ذات میں غلو کر کے ان کے مجسمے بنا کر، ان کی قبریں بنا کر انہیں اللہ کا شریک بنا دیا۔ جن کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، چاہے وہ خود لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیں، چاہے وہ خود نیک ہوں اور لوگ ان کی ذات میں غلو کر کے انہیں اللہ کا شریک بنا دیں، چاہے یہ سورج چاند ستارے ہوں جن کی لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، یہ جتنی بھی صورتیں ہیں شرک کی، جتنی بھی چیزوں کی عبادت ہوتی ہے اللہ کے علاوہ، چاہے وہ خود گناہ گار ہیں، چاہے وہ خود نیک ہیں، چاہے وہ یہ سورج چاند ستارے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تمہارے لیے رزق کا اختیار نہیں رکھتے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، چاہے وہ خود گناہ گار ہوں، طاغوت ہوں، شیطان، دجال، نمرود، فرعون، ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے رزق کا، نہ کسی اور چیز کا۔ اور نہ یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، جن کی ذات میں غلو کر کے حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، جی اوثان، بت، وثن کی جمع اوثان، اللہ کے علاوہ تم جس کی بھی عبادت کرتے ہو، خواہ وہ بد ہیں، خواہ وہ نیک ہیں، خواہ وہ سورج چاند ستارے، فرشتے، جن جو بھی ہیں، وہ رزق کا اختیار نہیں رکھتے۔ رزق چھوڑیے کسی چیز کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے، یہاں تو رزق کی بات ہو رہی ہے، کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، سورہ سبا میں فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ تم نے جس کو پکارنا ہے پکار کر دیکھ لو، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، وہ نہ آسمان میں نہ زمین میں ذرہ برابر بھی اختیار رکھتے ہیں، نہ آسمان میں نہ زمین میں کوئی شخصیت اللہ کے علاوہ ذرہ برابر بھی اختیار رکھتی ہے، کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ ما يملكون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے علاوہ جنہیں بھی پکارو، خواہ وہ بد ہیں، خواہ وہ نیک ہیں، خواہ وہ سورج چاند ستارے، جن، فرشتے، نبی، ولی، جو بھی ہیں، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ رزق کا اختیار نہیں رکھتے۔ جب وہ اختیار نہیں رکھتے تو پھر انسان کو کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، پھر تلاش کرو اللہ کے پاس رزق، صرف اللہ سے رزق مانگو، وَاعْبُدُوهُ، صرف اللہ کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، صرف اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب نعمتیں ساری اللہ کی ہیں تو شکر دوسروں کا کیوں؟ نظر و نیاز دوسروں کی کیوں؟ ذبح دوسروں کے لیے کیوں؟ ڈر اور خوف، امیدیں، توکل کسی اور کے ساتھ کیوں؟ شکر بھی پھر اللہ کا ہی ہوگا، عبادت بھی اللہ کی ہوگی، رزق بھی اللہ سے مانگا جائے گا۔ لیکن لوگ مانگتے ہیں
کافر بھی مانگتے ہیں، مسلمان کہلانے والے بھی مانگتے ہیں، کرم مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، دکانوں پہ لکھ لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کے کرم کی ضرورت ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، اور آقا کے ساتھ ساتھ بھی لکھا ہوتا ہے، کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ آقا سے مراد اللہ ہے، آقا سے مراد تو ہماری فلاں نبی، فلاں ولی، فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صرف اللہ سے رزق، حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے رزق مانگو اور کسی سے رزق نہ مانگو، کیونکہ اللہ ہی دے سکتا اور کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرو گے، اوروں سے رزق مانگو گے، اوروں کا شکر کرو گے، تو پھر اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر اللہ تم سے خود ہی حساب کتاب کر لیں گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاؤ، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات جاری ہے، پس تحقیق جھٹلایا تھا جماعتوں نے تم سے پہلے بھی۔ اگر تم جھٹلاؤ، تم نہ مانو، توحید کی بات نہ مانو، نبیوں کی دعوت نہ مانو، اترنے والی وحی کو نہ مانو، تو پچھلی قوموں نے بھی جھٹلایا تھا۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے رسولوں پر مگر واضح پہنچا دینا۔ وقت ختم ہو گیا ہے تو آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ في رحبه تحلو الحياة شوق